آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے صحرا رکھے، ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے صحرا رکھے، کس کو سیراب کرے وہ کسے پیاسا رکھے، عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا، اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے، ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے، دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے، دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے جو کسی اور کا ہونے دے نہ اپنا رکھے، دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے جو کسی اور کا ہونے دے نہ اپنا رکھے، ہنسنا اتنا بھی فقیروں کے اکیلے پن پر، ہنسنا اتنا بھی فقیروں کے اکیلے پن پر، جا خدا میری طرح تجھ کو بھی تنہا رکھے، یہ قناعت ہے اطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز، یہ قناعت ہے اطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز، ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے، ہر کوئی ہے دل کی ہتھیلی پہ ہے صحرا رکھے۔ بھئی کوئی شخص ہے جس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ پیاسوں کو سیراب کر سکتا ہے، پیاسوں کی پیاس بجھا سکتا ہے، تو وہاں کوئی اپنی طلب لے کے کوئی اکیلا شخص نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں کھڑے ہوئے اور دل کی ہتھیلی پہ صحرا رکھے۔ اور پیاس کا یہ عالم ہے اپنے کہ جیسے وہ پیاس نہیں ہے بلکہ صحرا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، وہاں ایک ریگستان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور اس سے طلبگار ہے کہ وہ اس کی پیاس بجھائے۔ ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ، اپنے اپنے دل میں ہر کسی نے ایک صحرا بسا رکھا ہے، اس کی طرف جا کر کے ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے صحرا رکھے، کس کو سیراب کرے وہ کسے پیاسا رکھے۔ اب وہ کس کی پیاس بجھائے اور کس کو پیاسا رکھے، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس صلاحیت تو بھی لمیٹڈ ہوگی، کسی ایک کو وہ سیراب کر سکتا ہے، سب کو تو نہیں کر سکتا نا، کس کو سیراب کرے، ایک سوال آ گیا، پتہ نہیں کس کو سیراب کرنا ہے کس کو پیاسا رکھنا ہے۔ ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے صحرا رکھے، کس کو سیراب کرے کس کو وہ پیاسا رکھے، عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا، اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے۔ بھئی عمر بھر کون اتنا تعلق نبھاتا ہے، جب تک نبھ سکا جتنا بھی دیا ہم نے تیرا ساتھ بہت ہے، لیکن تم نے تو بھئی عمر گزار دی ہمارے ساتھ تعلق نبھاتے نبھاتے، تم ہی میری جان بھی ہو اور تم ہی میری جان کی دشمن بھی ہو، تو اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے۔ بھئی دل سے دعا نکل رہی ہے بالکل کہ تو نے تعلق نبھا دیا، حالانکہ اتنا کون نبھاتا، عمر بھر کون ساتھ نبھاتا ہے، عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا، اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے۔ ایک اشارہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ اپنی محبوبہ کے بارے میں نہیں، اپنی بیوی کا تذکرہ کر رہے ہیں، عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا، ہے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے، ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا۔ بھئی بڑا نازک مسئلہ ہے یہ کہ ٹھیک ہے تمہارے ہم نام تو اور بھی ہوں گے نا، شہر میں بہت سارے بھی ہوں گے جو بھی تمہارا نام ہے، تو لیکن ہم کو نہیں اچھا لگتا، تمہارا کوئی ہم نام مجھے مل جائے تو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ تمہارے اس کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں، وہ حسن نہیں ہے، وہ حسن اخلاق نہیں ہے، حسن صورت نہیں ہے، حسن سیرت نہیں ہے، وہ بات ہی نہیں ہے جو تم میں ہے، جو بالکل تمہاری طرح کاپی ہو، تمہارا زیروکس ہو، وہی تمہارا نام رکھ کے تو چلو ٹھیک ہے مجھے گوارا ہے، لیکن کوئی کہ کسی کی نہ صورت ملتی ہے، نہ کسی کی سیرت ملتی ہے، نہ کسی کی زبان ملتی ہے، نہ کسی کے اخلاق، کچھ تو ہے ہی نہیں تم جیسا، صرف تمہارا ہم نام، اس لیے مجھے برا لگتا ہے، اس لیے مجھے پسند نہیں ہے، ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھ، کوئی بالکل تمہاری طرح ہو تمہارا نام رکھے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی تجھ سا ہے ہی نہیں نا، پورے شہر میں پوری دنیا میں تیرا کوئی ہے ہی نہیں، ثانی نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، پھر بھی دیکھو تمہارے جیسے نام کتنوں کے، ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے، دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے، پاگل ہی دل ہو سکتا ہے وابستہ جو کسی اور کا ہونے دینا اپنا رکھے، بھئی اسی شخص سے وابستہ ہے جو نہ کسی کا اور ہونے دے رہا اور نہ وہ اپنا رہا، بھئی یا تو اپنا لو یا کسی اور کا ہونے دو، ٹھکرا دو مجھے، لیکن بیچ میں اس نے رکھا ہوا ہے، دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے جو کسی اور کا ہونے دے نہ اپنا رکھے، ہنسنا اتنا بھی فقیروں کے اکیلے پن پر، بھئی کوئی فقیروں کے اکیلے پن پہ اس طرح نہیں ہنسا کرتے، مذاق نہیں اڑاتے اس کا، ہنسنا اتنا بھی فقیروں کے اکیلے پن پر، جا خدا میری طرح تجھ کو بھی تنہا رکھے، جا اب بد دعا نکل گئی دل سے، جس طرح میں تنہا ہوں تو مجھ پہ ہنس رہا نا، مجھ فقیر پہ تو ہنس رہا نا، جا میں نے بد دعا دی، جا خدا تجھ کو بھی میری طرح تنہا رکھے، تب سمجھ میں آئے گا کہ تنہائی کیا ہوتی، ہنسنا اتنا بھی فقیروں کے اکیلے پن پر، جا خدا میری طرح تجھ کو بھی تنہا رکھے، یہ قناعت ہے اطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز۔ بھئی اب اسے جو بھی نام دے دو، یا تو میں قانع شخص ہوں، مطلب قناعت پسند ہوں میں، اطاعت یا تو اللہ کی مرضی کے آگے میں بالکل فرما بردار ہوں میں بالکل، یا پھر چاہت ہے ہماری،
اللہ کے تئیں ہماری چاہت، اسے جو بھی نام دے دو، حالانکہ یہ تینوں بندگی کے ہی نشانات ہیں۔ یہ قناعت ہے، اطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز، ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے۔ بھئی ہم راضی ہیں بالکل، اللہ تعالیٰ چاہتا بھی ہے کہ مومن جو بھی ہے، جو اس کا ماننے والا ہو، وہ اس کے رضا سے راضی ہو جائے، یہی اصل بندگی ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو بالکل بندگی انہوں نے ڈکلیئر کر دی ہے کہ تم چاہے جو بھی نام دو اسے، کہ اسے میرا قناعت کہہ لو، اطاعت کہہ لو، چاہت کہہ لو، جو بھی کہہ لو، بھئی میں بندگی میں بالکل، ہم تو راضی ہیں، وہ جس حال میں جیسا رکھے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے اللہ کی ذات سے۔ یہ قناعت ہے، اطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز، ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی میں اس طرح کی چیزیں پیش کرتا رہوں۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔